عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی. یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، اب حرام ہے عقل و فکر سے کام لینا، ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے، کفر ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے. یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی، اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی. کبھی آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریباً 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، 50 کے قریب آزاد مملکتیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا، دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ سکا. جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات ایسی کی جو اس کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے. وہ کوئی بات ہو اگر پہلوں کا ریفرنس دے دیا جائے تو وہ تو قابل تسلیم. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ ارتداد. اگر آپ آج کہہ دیں کہ ہاں صاحب انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے ایسا؟ چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، انہوں نے کہا دیکھ تو لے جا سکتا ہے یا نہیں. یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے جس زمانے میں یہ پہلے رشین گئے ہیں نا آسمان پہ، یہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی چاند پہ بھی جا سکتا ہے کوئی. بہرحال اس باس میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کیا دیا کرتے تھے. اب ان دلال کی ضرورت کیا ہے، وہ تو آئے دن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم انارکلی جاتے ہیں. جہیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھٹلایا کرتے کہ نہیں صاحب ہماری اس روش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ نتیجہ جو اس روش کا ہے. دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے. یہ ایک کیٹیگری تھی. ایک گروہ تھا. یہ قرآن ان آیات میں ان صورتوں میں نے جیسے عرض کیا ہے، معاف رکھیے گا، عظیم کی طرف اشارے کرتا آ رہا ہے جو اس کی روح سے انسانوں نے ان مختلف منازل میں سے گزر کے آخر پر پہنچنا ہے. اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا ہمارا ایمان ہے، جو اس نے کہا ہے یظہرہ الدین کلہ ہی، اس قرآن کے نظام نے دنیا کے ہر نظام پہ غالب آنا ہے. اس دور کی کچھ علامات وہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ جس میں یہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا، وہ یقوم الناس لرب العالمین، جہاں یہ الناس the پیپل، عوام کھڑے ہو جائیں گے ربوبیت عالمینی کے لیے. وہاں وہ کہتا ہے چھٹ کے انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک تو یہ گروہ ہوگا کہ نہیں صاحب سمجھنا سوچنا ہی نہیں، دوسروں کے ساتھ چلنا ہی نہیں. ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ جہیم کے اندر یہ کھڑے ہو جائیں گے، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ سجین کہا تھا ان کے لیے، رکنے والے، پستیوں کے اندر جانے والے. یہاں پھر وہی ارتقاء کی روح سے علیین جو کہا، بلندیوں کی طرف جانے والے. یہ دوسرا گروہ یہ ہے، اس کے لیے ابرار کا لفظ آیا ہے. میرا خیال ہے 2-1 درس پہلے یہ لفظ آیا تھا تو میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ یہ بات کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ان کا ترجمہ، بر کا ترجمہ بھی نیکی، محسن کا ترجمہ نیکی، ایک لفظ نیکی دوسرا بدی، تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ وہ نیکی. پھر وہ نیکی کے خاص کچھ تصورات ہیں ہمارے ذہن میں، جیسے متقی پرہیزگار کا ایک تصور ہے، خدا کے نیک بندوں کا تصور ہے،
قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہر لفظ کے اندر وہ ایک دنیا معنی کی مفہوم کی پنہا نظر آتی ہے۔ میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ بر کا لفظ بڑا اہم ہے۔ تنگ نظری ایک چیز وہ کہتا ہے، تنگ نظری، پس ذہنی، محدودیت، انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر، یہ اس نے جرم گنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے بر کہا گیا، وسط، کشاد، عالی ظرفی، ان لکیروں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بنانے کی سی وسط، یہ سارا کچھ اس لفظ کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بر یہ نہیں ہے، لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ بر نہیں ہے۔ بر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لیے کھلا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے۔ بر کی پہلی نشانی یہ ہے۔ اب وسط آ گئی، اس میں کشاد آ گئی، اس کے اندر طبقات کی تقسیم کو مٹا دینا آ گیا اس کے اندر۔ یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آ گئیں۔ نیکی اس کا ترجمہ کیجئے، یہ تصور ہی نہیں ذہن میں آتے۔ یہ جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں ان کو ابرار کہا گیا ہے۔ ابرار کی کیفیت یہ ہے کہ وہ علیین، ایک ہی لفظ ہے، وہ علیین کے اندر ہوں گے۔ ذہن میں ایسا آتا ہے کہ کوئی مقام ہے اس قسم کا، وہ جہاں یہ ہوگا وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کی روح سے یہ چیزیں مقام و زمان کی نہیں ہیں، کیفیات کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا چیز آگے خود بتا دیا کہ ما ادراک ما علیون، تم کون بتایا یہ علیون کیا ہے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی ملک ہے؟ کہنے لگے نہیں، کتاب نہیں، کتاب مرقوم، یہ خود ان کا اپنا اعمال نامہ ہی ہے۔ وہاں کہا تھا جو کچھ انہوں نے کیا وہ زنگ بن کے ان کے اوپر لگ گیا، رکاوٹ بن گیا ان کی ترقی کی راستے میں۔ یہ دوسری قسم کا ایک اعمال نامہ ہے۔ اعمال نامہ بھی یوں نہ کہ یہ کوئی دستاویز ہے لکھی ہوئی، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا سم ٹوٹل جو اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کی ذات پر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ ہے جسے اعمال نامہ کہتے ہیں۔ یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ جو لکھا ہوا کاغذ تو ہے نہیں جو سامنے آئے۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یشہدہ المقربون، مقرب جو ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب مقربین بارگاہ الہی پھر اصطلاح ہمارے ہاں آئی۔ وہ حضرت صاحب بزرگ، اولیاء کرام، کرامتیں دکھانے والے، وہ ان کی آخری درجہ، وہ مجذوب جو ہوتا ہے ننگ دھڑنگ کہیں پڑا ہوا، مقربین بارگاہ خداوندی، وہ ایک کیٹیگری بنا لی۔ مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے۔ اب اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر تو خدا کو کسی مقام کے اوپر پہلے بٹھانا چاہیے نا، پھر ہوگا نا یہ اس کے قریب ہے، اس سے بعید ہے۔ قرب اور بعد جو ہے وہ تو میئر کیا جائے گا نا۔ اگر کسی کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور بعید کا لفظ ہی نہیں وہاں آ سکتا۔ پھر آپ اس سے قریب ہیں، دو جگہ ہے نا مقام۔ غور کیجئے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو مقرب کہتے ہیں۔ انہوں نے تو تصور ہی یہ کیا ہوا ہے، اب میں ادھر چلا جاؤں گا، میری تو زندگی آدھی گزری ہوئی ہے اسی کے اندر۔ وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے روز رات کو خدا کے ساتھ جا کے یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ مقرب جو پاس بیٹھے ہوئے، یوں اس کی تصویر کو کھینچی جاتی ہے۔ خدا کا قرب کسی مقام کا قرب تو ہے نہیں۔ قرب کیا ہے؟ خدا نے یہ خود کہا ہے نا، یہ خدا کے رنگ میں رنگے جانا۔